اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النازعات کا پارٹ 3 پڑھ رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 9 تک ہو چکا تھا۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے اور کچھ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں عام لوگوں کے اعتراضات کیا تھے۔ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی اعتراض بیان کیا گیا جو صرف اس وقت کے اس دور کے لوگوں کا اعتراض نہیں بلکہ ہمارے دور کے لوگوں کا بھی یہی اعتراض ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں ایتھیسٹ وغیرہ ان کی ویڈیوز اور ان کے اعتراض دیکھتا ہوں تو عجیب عجیب سے اعتراض ہوتے ہیں، مطلب جس کے سن کے بندہ کہتا ہے کہ یار ایسے بھی اعتراض ہوا کرتے ہیں۔ تو ان کے دل ایک جیسے ہیں، قرآن پاک میں آیا نا مضمون کہ ان کے دل ایک ہی جیسے ہیں، یعنی جو پہلے لوگوں کے اعتراض ہوا کرتے تھے آج کل کے لوگوں کے بھی وہی اعتراضات ہیں۔ تو یقولون کہتے ہیں یہ لوگ، قابلہ یقولو کہنا، یقولو اور یقولون وہ سب۔ تو یقولون وہ کہتے ہیں انا آ کا مطلب کیا، انا بے شک ہم، انا کیا بے شک ہم، لمردودون رد کہتے ہیں کسی چیز کو لوٹانا واپس۔ رد اصل میں ہوتا ہے ردد، جس کو رد پڑھا جاتا ہے، تو رادد رد کرنے والا، مردود جسے رد کیا جائے، اور مردود کی جمع یہاں پہ مردودون ہے۔ لمردودون کیا ہم لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ پہلی حالت میں، یعنی اس کو یوں سمجھ لو کہ اگر کوئی چیز ہے وہ پہلے ایک حالت میں تھی، پھر کنورٹ ہو کے دوسری حالت میں گئی، پھر چینج ہو کے تبدیل ہو کے واپس پہلی حالت میں جب آئے گی نا، اس کو کہتے ہیں حافرہ۔ یعنی زندگی بعد موت، مر جائیں گے وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر واپس زندگی کی کیفیت میں آنا، یہ حافرہ ہے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، تو کہتے ہیں کیا ہم واپس پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ یعنی یہ ایک تنزیہ مضمون ہے۔ ایک تو تھا کہ بھی ویسے سوال پوچھنا علم حاصل کرنے کی نیت سے، سیکھنے کی نیت سے، اور ایک ہوتا ہے تنزیہ، اچھا تو کیا ہم پچھلی حالت میں لٹائے جائیں گے۔ اذا کیا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، عظامن عظامن کا مطلب ہوتا ہے ہڈیاں، نخرہ بوسیدہ، کیا ہم بوسیدہ ہڈیاں جب ہو جائیں گے تب۔ یعنی یہ بھی ایک نا جو طنز تھا نا اس طنز کا اضافہ ہے۔ یعنی جب ہم کہتے، یعنی اس کا مضمون کیسے، اچھا وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، یعنی جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تب کی بات ہی ہو رہی ہے نا۔ یعنی اس طرح کا ان کا مضمون ہوا کرتا تھا طنزیہ انداز میں۔ اور اس مضمون کا جواب قرآن پاک نے بڑے پیارے انداز میں سورۃ القیامہ میں دیا ہے کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے، بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے فنگر پرنٹ، اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر دیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں ہماری انگلی کی کھال اترتی ہے، نیچے سے وہی فنگر پرنٹ نکل کے آتا ہے۔ یہ تو ہماری آج کی زبان میں ہر جگہ پہ فنگر پرنٹ اپلائی ہو رہا ہے، تو ہمیں تو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو اس ٹائم تو اتنا اہم نہیں تھا، فنگر پرنٹ کا استعمال تو کچھ نہیں تھا، لیکن آج ہر جگہ ہی فنگر پرنٹ کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم ہڈیاں سے انسان بنانے کی بات کرتے ہو، ہم تو اس بات پہ قادر ہیں کہ اس ہاتھ کے پور پور، یعنی جو فنگر پرنٹ ہے اسے تک سیدھے بنا دیں۔ قالو کہتے ہیں، تل کا یہ جو ہے اذن، ایک ہوتا ہے اذا اور ایک ہوتا ہے اذن۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور اذن اگر ایسا ہوا تو، جب ایسا ہوا تو، دونوں کے مفہوم میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے کہتا ہے نا اذا زلزلت الارض، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی، لیکن یہاں پہ ہے قالو کہتے ہیں تل کا یہ اذن، اگر ایسا ہوا، یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں نبی اور صحابہ، یہ باتیں کر رہے ہیں اذن اگر ایسا ہوا تو کرتن تو یہ لوٹنا ہوا ہوگا، کرہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، کرتن تو یہ لوٹنا ہوگا، خاسرہ خسارے والا۔ اصل میں ان کو یہ جو قیامت اور آخرت کا جو مضمون بیان کیا جاتا تھا اس میں وزن محسوس ہوتا تھا، انہیں یہ حقیقت لگتی تھی، کیونکہ ہم بیٹھ کے غور کریں تو سوچیں ہمارے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ لوگ، ہزاروں لوگ بچے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس دنیا سے روز جا رہے ہیں۔ اگر یہ ویسے ہی رینڈملی آتے ہیں، رینڈملی زندگی گزارتے ہیں اور ایویں مر جاتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں عقل و شعور دیا گیا ہے، ہم پوری کائنات میں ہمارے علاوہ اور کسی کو شعور نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں۔ پوری دنیا کی جو چیزیں ہیں، پودے ہوں، زمین ہو، زمین ہمارے انڈر بنا دی گئی ہے کہ ہم اس کے لیے، زمین ہمارے لیے بیج اگاتی ہے، فصلیں نکالتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں اگاتی ہے، تمام جانور کو ہم اپنی مرضی سے قربان کر کے یا
عام روٹین میں بھی کبھی کسی کا گوشت کھا لیتے ہیں، کسی کی کھال کا کچھ استعمال کرتے ہیں. یعنی جو زمین پہ اتنے جانور، اتنے جو زمین ہے، درخت پودے، یہ سارا ہمارے انڈر دیا گیا ہے. تو ہم مطلب بغیر کسی پرپس کے، بغیر کسی مقصد کے تو پیدا نہیں کیے گئے نا، کوئی تو مقصد ہے ہمارا. تو انہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ قول درست ہے، یہ بات درست ہے. لیکن چونکہ اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے بھی لوگ اس کو یقین نہ کر لیں، تو وہ فضول اعتراض کیا کرتے تھے، ایسے کہ لوگ ان کی باتوں پہ نہ دھیان نہ دیں، ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں. تو اس وجہ سے اگر ایسا وہ کہتے تھے اگر ایسا ہوا تو بڑا خسارے والا لوٹنا ہوا. فَإِنَّمَا پس بے شک ہی زجرۃ واحدہ، یہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی. زجرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ، آواز جو سور پھونکا جائے گا اس سے متعلق کہا جا رہا ہے. تو یہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ پس یہ لوگ ہوں گے بِالسَّاہرہ چٹیل میدان میں. یہ اگلی آیت میں اس کا مفہوم بیان کروں گا اگلے حصے میں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.